میں نے خود اسے بہت اینالائز کیا، لیکن میں اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا۔ میں نے سوچا میں آپ سے کرتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ میں کیا اس بات پر کیسے اس چیز کو بلیف میں لاؤں کہ جو میں سوچتا ہوں، ان سوچوں میں جو میری سوچ جس جگہ پہ رک جاتی ہے، یا جن معاملات میں مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، چاہے وہ میری جاب سے ریلیٹڈ ہوں، میرے معاملات ہوں، یا لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں، تو کیا اللہ پاک کی طرف سے اس چیز میں ہماری جو ہے وہ کس طرح سے مدد ہوتی ہے؟ یعنی کہ جو ہماری صرف دماغ میں چل رہا ہو، عملی طور پہ بھی میں اسی کو جاننا چاہوں گا کہ عملی طور پہ بھی اللہ کس طرح سے ہمارے معاملات میں اپنی مدد ڈالتا ہے، اور کس طرح سے ہمارے دماغوں میں چلتے ہوئے مسائل سے سلجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اس کا کیسے عمل دخل ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اور کیا یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ میں اگر سوچوں کہ میرا یہ ایک ایشو ہے، میں اسے سوچتا رہوں، پھر اس کا میں حل ڈھونڈنے کے بعد پھر میں کہوں کہ یہ تو میں نے اپنے لوگوں سے پوچھ کے یا اپنی جدوجہد سے کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں اللہ نے میری کہاں مدد کی ہے اور کیسے کی ہے؟ اور بعد سے جب میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ اللہ میری اس جگہ پہ مدد ہی نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مطلب مقصد یہ ہے کہ کس کرائٹیریا سے اپنے سارے سوچ کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں یہاں اللہ ایسے مدد کرتا ہے، اللہ کا ایک ایگزیکٹ جو ہو کہ اللہ ایسے مدد کرتا ہے ہر انسان کی، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سمجھا۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ اچھا دیکھیں، ہماری لائف میں مختلف سچویشنز آتی ہیں اور اس میں ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مدد کب چاہیے ہوتی ہے؟ ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی کے میں جو مختلف سچویشنز ہیں اس کے فیصلے ہم کیسے کریں۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں لوگ ادھر ادھر لوگوں سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر لوگ یعنی جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے مسلسل، تو اس کو قرآن مجید سے ہی مختلف سچویشنز کے جواب ملتے رہتے ہیں کہ اس کو کس طرح اس سچویشن کے اندر اس کو ٹیکل کرنا ہے سچویشن کو۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سچویشنز ہی لکھی ہوئی ہیں ہر انسان کی۔ تو جو مدد ہے، جو میں اپنی زندگی میں جتنی بھی میں مدد لیتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں جو سچویشنز ہیں ان آیات کے ذریعے ہی میری مدد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے۔ تو جو بھی سچویشن آئے گی اس میں جو آپ کو فیصلہ چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آپ ملے گا، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد ہے۔ جی اب آپ بتائیے۔ اچھا، میں اسے ایسے پرسیو نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے غیر کے ذریعے سے انسان کی کوئی مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، انسان کا تو زندگی میں مختلف سچویشنز ہیں جو کہ ان نون ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، نون اور ان نون سچویشنز کو آپ دونوں کو الگ الگ کرتے جائیں زندگی میں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم کس جگہ پیدا ہوئے ہیں، ہماری مرضی نہیں تھی اور ہم پیدا ہو گئے۔ کس شکل میں پیدا ہوئے ہیں، کس لینگویج میں پیدا ہوئے ہیں، کس انوائرمنٹ میں، وہ تمام چیزیں ہماری اپنی کسی کی بھی ول کے مطابق نہیں ہوا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام سچویشن جو اب ہمارے بچے پیدا ہوں گے، وہ بھی ہماری اولادیں بھی، وہ بھی سب سمجھ لیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام کے تحت ہم لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے یہ ساری چیز چل رہی ہیں۔ پھر بہت سی آزمائشیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جو آپ دیکھیں ہم نے خود پلان نہیں کی ہوتی، وہ آزمائشیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اگر آپ قرآن مجید آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں، ابھی میرے پاس قرآن مجید نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو میں بعد میں لکھ لیتا ہوں، اگر کوئی آپ ریفر دیتے ہو۔ پہلے میں ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا، آپ کریں بات میں۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو فار ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جیسے سورہ بقرہ 2 ہے، اس کی 155 نمبر آتا ہے، لگ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان اور مالوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت و صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کی طرف کوئی مصیبت آتی ہے،
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی خالی، اس میں ہماری زندگی میں کئی ایسی سچویشنز آتی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ بھئی میں نے یہ کوئی غلطی کی تھی اس وجہ سے ہوا، تو جو غلطی کی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ غلطی کی، اس کی کریکشن کرنی چاہیے تھی یا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بعض سچویشنز ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو رہی ہیں لیکن ہماری زندگی میں وہ آ جاتی ہیں، اور ان سچویشنز کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں کچھ بھوک، کچھ جان اور مالوں کے نقصان سے، تو اس طرح کی آزمائشیں آپ کو آتی ہیں۔ اگر یہ فرض کے یہ آیت نہ پتہ ہو مجھے، تو اب دیکھیں میں اسی ٹائم ان تمام سچویشنز کو جب سامنے آئیں گی تو ان کو میں انالائز کروں گا کہ یہ اس میں میری کیا غلطی تھی، وہ میں انالائز کروں گا، اس غلطی کے حساب سے اپنے آپ کی کریکشن کروں گا آئندہ کے لیے، اور اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میرے لیے وہ ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے حساب سے میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے لکھا ہے صبر کرنا ہے تو مجھے صبر کرنا ہوگا اکارڈنگلی، اور جیسا لکھا ہے ویسے ہی کرنا ہوگا۔ تو اس کے حساب سے سچویشن، ہر طرح کی سچویشن کا اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے، تو اس سچویشن کے حساب سے ہمیں وہ عمل کرتے چلے جانا ہے۔ تو یہ سمپل سا بہت آسان سا طریقہ ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ بات کیجیے، بتاتا ہوں میں مزید۔ ہاں جی، میں آپ کی بات بہت اچھے سے سمجھتا ہوں الحمدللہ سے۔ میں نہیں جانتا کہ کہ آپ کی بات مجھے اگر کبھی بعد میں بھی یاد آئے کہ ایسی سچویشن سامنے آ جائے تو میری ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے۔ تو اچھا، میں آپ کی بات سمجھا ہوں اس طرح سے، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر میرے جیسا ایک ناقص انسان قرآن کو سمجھنے کے بغیر اپنے معاملات کو ایک ایسے ہی بس سمجھ کے پوچھ گچھ کر کے اور نماز قرآن تھوڑا بہت پڑھ کے گزارنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے مسائل کو اتنے اچھے سے حل نہیں کر پائے گا، تو اپنے مسائل میں الجھا ہی رہے گا تھوڑا بہت۔ یعنی کہ اگر میں قرآن پڑھ لوں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لوں، ٹھیک ہے، پھر میں نے جیسے کوشش بھی کی تھی، اگر مجھے اس کے باوجود یہ امید رہے کہ اللہ شاید بذات خود بھی کسی غائبانہ، جیسے میری سوسائٹی رہی ہے غائبانہ طریقے سے، مطلب ہمیں بتایا گیا کہ اللہ غائب سے بھی ہیلپ کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، اللہ جو ہے وہ کسی کے ذریعے ہیلپ کروا دیتا ہے، تو یہ چیزیں پھر کہاں چلی جائیں گی؟ ان چیزوں کے بارے میں پھر میں کیا کنسیپٹ رکھوں گا اگر میں صرف سوچوں کہ مجھے قرآن پڑھ کے ہی انہی آیات سے ہی اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور جو میرے پاس پرابلمس آ رہی ہیں یہ میرا ٹیسٹ ہے، لیکن ان ٹیسٹ کو مجھے فیس کرنے کے لیے مجھے ان قرآن کی آیات کا سہارا لینا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں، ان ایگزامپل سے آپ کو سمجھنا ہے اصل تو۔ دیکھیں سورہ الطلاق ہے 65 سورت، اس کی 3 نمبر آیت ہے، سورہ طلاق 65 آیت نمبر 3، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ یعنی اسے ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جس کا وہ حساب نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہمیں رزق آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو توکل کرتا ہے اوپر اللہ کے، یعنی جو اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ وہ ہمیں ایسے مقام سے رزق دے دے گا کہ جو ہمارا گمان بھی نہیں تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی ٹرسٹ کر لے گا اللہ کے اوپر، کہ جو اوپر بات لکھی ہے جو اس بات پہ ٹرسٹ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اس کے لیے یہ حساب کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ پہنچانے والا ہے اپنے آرڈر کو، اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور تحقیق اللہ نے ہر چیز کا ایک مقرر اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ والی آیت ہے، اب میں یعنی جیسے میں اپنی بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ آیت پتہ ہے۔ اب میری زندگی میں جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے جس میں کہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہو جائے گا، یا مجھے مطلب میرے پاس رزق کی کمی ہو جائے گی، یا
جو کچھ بھی ہے سچویشن ہے. تو مجھے یہ آیت سے یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ میری اپنی پریکٹیکل لائف میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ان تمام سچویشن کے اندر جب آدمی چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مدد ملے تو ایسے مقام سے سمجھ لے مدد ہوتی ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور یعنی اس وجہ سے کہ ٹرسٹ اللہ پہ کیا ہوا. نیچے لکھا ہوا توکل کا مطلب ہے اللہ پہ، اللہ کے حکم کے اوپر، یعنی اللہ کے ورڈز کے اوپر مجھے ٹرسٹ ہے کہ وہ ایسے مقام سے رزق دے دے گا جس کا کسی کو کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے سمجھانے کا کہ یہ تمام سچویشن جو ہیں وہ میری اپنی زندگی میں بھی آتی ہیں، اور اسی آیت کی بیسس کے اوپر نہ میں کسی پیر کے پاس جاتا ہوں، نہ فقیر کے پاس جاتا ہوں، نہ کوئی ورد شروع کر دیتا ہوں، نہ کوئی پریشان ہوتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ سچویشن ہے اور یہ سچویشن جو ہے وہ اوور ہو جائے گی. اسی طرح تکلیفیں بھی آتی ہیں، ہمیں پرابلم بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں اور طرح کی، یعنی بچوں کی پریشانیاں بھی آتی ہیں، موت بھی آتی ہے، والدین کی ہو گئی، بہن بھائیوں کی ہو گئی. تو اس طرح کی ساری سچویشن، بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ سب سچویشن سمجھ لیں، میں اپنے اوپر اس لیے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتاب جانتا ہے اور یہ کتاب پڑھتا ہے اور یہ کتاب بیان بھی کر رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کیسے یعنی مدد مانگ رہا ہوں. مدد مجھے انہی آیات کی بیسس پہ مضبوطی سے کھڑا رہنے کے لیے، یا نفسیاتی طور پہ ڈپریشن میں نہ جاؤں، یا اس ڈپریشن کی وجہ سے سینکڑوں بیماریاں اور نہ لگ جائیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان آیتوں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے میرا، تو ان سچویشن میں میں مضبوط رہتا ہوں. اگر مجھے یہ نہیں پتہ ہوں گی آیتیں تو میں ان سچویشن کے اندر پریشان ہو جاؤں گا، اور اس پریشانی میں پھر وہ تمام غلط کاموں، غلط چیزوں کی طرف جاؤں گا، غلط طریقے استعمال کروں گا کہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں. تو یہ بات کچھ تھوڑی بہت میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مجبور ہے مجھے اپنی مثال کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں. تو کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں نے آپ کا نا پوائنٹ جو ہے نا وہ پک اپ کیا ہے، یا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان آیات کو جب آپ اپنے دل و دماغ میں اس کو یاد رکھتے ہیں اپنے مسائل کے دوران، تو وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی طور پر ایک کنیکٹڈ ہوتا ہے اللہ کی مدد کا، یعنی کہ وہ پریزنٹ میں وہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے اسے پہلے پرسیو کیا تھا کہ ایسی انسٹرکشنز نہیں ہے کہ آپ نے انسٹرکشن کو فالو کر کے اپنے لیے جو ہے نا وہ راستے ہموار کریں. یہ ایسی ہے کہ وہ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہو ہر وقت اللہ کے ساتھ ان آیات کو ذہن میں رکھ کے یا دل میں رکھ کے، جس کے ذریعے آپ اپنے آیات کو ذہن میں رکھ کے آپ ان مسائل کو فیس کر کے ان مسائل سے نکل جاتے ہیں. میں اس حد تک بات کو سمجھا. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے کہ جب پریشانی آئی تو آیتیں، یہ جو آیات ہیں یعنی یہ اللہ ہے، اللہ کلام کر رہا ہے. یہ جو آیات ہیں یعنی میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہوا ہے، اور میں نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ آیتوں میں یہ بات اللہ کہہ رہا ہے. اب وہ آیتیں کیونکہ مجھے یاد ہیں، تو جیسے سچویشن، ابھی تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ آیتیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جب میں یہ کتاب کو پڑھ کر بتانا شروع ہوا تو اس ٹائم میرے اوپر سچویشن نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سچویشن گزری، اس کے بعد سچویشن آنی شروع ہوئی. تو اب جیسے جیسے آیتیں بھی میں بتانا شروع کر رہا ہوں لوگوں کو، تو وہی سچویشن میرے اوپر بھی آنا شروع ہو گئی. اب ایک طرف تو میں اگزامپل کے طور پہ لوگوں کو بتا رہا ہوں، پھر میرے اوپر بھی سچویشن آنے لگی. اب بتائیں ایک آدمی جب دوسروں کو تسلی دے رہا ہو آیتیں بتا بتا کے، تو اب جب اس کے اوپر وہ سچویشن سیم آ جائے اپنی زندگی میں، تو اس کی مدد کیسے ہوگی؟ وہی آیتیں مدد کریں گی جو دوسروں کو بتائی جا رہی تھی. تو اس کی وجہ سے وہ یہ تو میرا 100% بلیف ہے، ایمان ہے کہ یہ اللہ کلام کر رہا ہے انسان سے. جب اللہ نے کہا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ جان اور مالوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دو صبر کرنے والے کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت، وہی ہیں جن کے اوپر اللہ کی صلوات اور رحمت ہیں، واولئک هم المہتدون، اور وہی ہیں جو ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ تو مجھے جب یہ بات 100% میں نے اپنے اندر یاد کر لی اور لوگوں کو بیان کر کے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا، تو اب میرے اوپر جب سچویشن آئی تو مجھے یہ ایگزیکٹلی یہی آیتیں سپورٹ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، یعنی اللہ مدد کر رہا ہے اس سچویشن میں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر مجھے آیتیں نہ پتہ ہوتی تو میں اپنے کسی بڑے کے پاس جاتا تو وہ مجھ پر ہاتھ رکھتا اور پیار کرتا، بیٹا یہ آپ کی سچویشن دور ہو جائے گی، وہ اپنے تجربے کے حساب سے مجھے کوئی بات کہتا۔ تو مجھے اب کسی کا کندھا نہیں چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے اوپر موجود ہے، مجھے اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ موجود ہے، اس پریشانی سے بھی میں نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سپورٹ اور مدد اور ہاتھ جو ہے نا، وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جس کے اوپر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے تو انشاءاللہ میں اس حالات سے بھی نکل جاؤں گا، اور کوشش وہ اپنی جاری رکھتا ہے، لیکن اس میں ڈسٹرب نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا اس طریقے سے کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہو کے تباہ و برباد ہو جائے، اپنی زندگی تباہ کر لے، خودکشی کر لے، لٹک جائے۔ یہ ساری چیزیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں، جو لوگ اپنا پریشان ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ انسان کو ایک بہت اسٹرانگ سپورٹ دیتی ہے ہر قسم کی سچویشن میں، اور اس کو وہ پھر آیتیں یہی جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہی اس کو کلام کر رہا ہے اور وہ سپورٹ دے رہا ہے اس کو، اور سچویشن جب آتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ لوگوں پہ اس کا الزام دینا شروع کر دے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے کر دیا، نہیں، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، اب مجھے صبر کرنا ہے، بجائے اس کے کہ میں لوگوں سے لڑوں جھگڑوں اور اپنی زندگی کو جو ہے نا اس فتنے اور فساد میں گزار دوں۔ یہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ بہت شکریہ سر، مجھے اب اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ بس بات ایسے کہ میں